السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے، اور یہ قرآن کریم مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کا رب یقیناً اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 76 سے لے کر 79 تک، یعنی 76، 77، 78 اور 79، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بتوفیق اللہ، آیات کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں، یہ جو تقریر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ اصل میں مشرکین مکہ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس ضمن میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ چاہے قرآن کریم کسی بھی وقت نازل ہوا، کسی کو بھی سمجھانے کے لیے نازل ہوا، لیکن قرآن کریم کی ایک ایک آیت، قرآن کریم کا ایک ایک حرف، قرآن کریم کا ایک ایک پارا اور اس کی ایک ایک جو تفہیم ہے، وہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، بلا شبہ یہ قرآن کریم بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے، پارا پڑھیں گے، سورتیں پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے تعلق سے ان کے جو بگڑی ہوئی صورتیں ہیں، ان کے جو اختلافات ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کے درمیان جو آپس میں اختلاف تھا، وہ صرف عقائد کے تعلق سے نہیں تھا، بلکہ عقائد کے تعلق سے بھی تھا، احکام کے تعلق سے بھی تھا، قصوں کے تعلق سے بھی تھا۔ عقائد کے تعلق سے اختلاف کیا تھا؟ کچھ یہود ایسے تھے جو آخرت کے ہی انکار کرنے والے بن گئے تھے، یعنی وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے، حالانکہ وہ لوگ آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والے، آسمانی کتاب ان کے لیے ہدایت کی کتاب، لیکن وہ آخرت کا انکار کرنے والے کچھ یہودی ایسے، اور کچھ ایسے بھی یہودی ہوئے جو آخرت پر تو ایمان رکھتے تھے، لیکن آخرت کے تعلق سے جو تصور ہونا چاہیے جو توریت کے اندر تھا، اس کے بالکل خلاف وہ لوگ تصور رکھتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا کیا ہے۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کے درمیان بھی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اختلاف تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں وہی اللہ ہے، کچھ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدیم سمجھتے تھے، اور بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حادث اور مخلوق قرار دیتے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اللہ باپ ہے اور عیسیٰ بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پورا کا پورا اختیار دے دیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ تین میں سے تیسرا، یعنی تین اللہ ہے، اس میں سے تیسرا کون ہے؟ عیسیٰ ہے۔ یہ ان کے عقائد کے اختلاف تھے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ کیا ہے۔ عیسائیوں کا جو احکام میں اختلاف تھا، وہ توریت کے آیتوں کے اندر تحریف اور تبدیلی کی بنیاد پر تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ اپنے مطلب کے مطابق کبھی توریت کی آیتوں کو چھپا لیتے تھے، اور اپنے مطلب کے مطابق کبھی توریت کی آیتوں میں پھیر بدل کر دیتے تھے، اس کے اندر اس کا معنی اور مفہوم دوسرا نکال لیتے تھے، جس کا ذکر بھی قرآن کریم میں بالوضاحت جگہ جگہ پہ مذکور ہے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو بھیجا، اس قرآن کریم کو بھیج کر یہودیوں کی اصلاح فرمائی۔ کہاں کہاں پر ان لوگوں نے
مسٹیک کیا, کہاں کا پر ان لوگوں نے غلطی کی, کہاں کا پر ان لوگوں نے گناہ کیا, ان تمام چیزوں کو اس قرآن کریم نے واضح کر کے ان کے راہ عمل کو متعین کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے یہودیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے, مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہو رہا ہے اس میں بھی اگر کوئی فیصل بنے گا, کوئی فیصلہ کرنے والا بنے گا تو یہ قرآن کریم بنے گا. اور اس قرآن کریم سے اور اس آیت کریمہ سے جو بھی ہمارے سامنے پڑھی جا رہی ہے, اس سے ہمارے لیے جو نصیحت کی بات ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے مابین میں جو بہت بڑا اختلاف ہے, بہت بڑا اختلاف جو مسلمانوں کے مابین ہو گیا, لوگ مسلمان آپس میں ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے جس طرح سے یہودی بٹ گئے تھے. اگر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح رستے کو اختیار کریں, ہدایت صراط مستقیم کو اگر وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ ہدایت کے رستے پر آنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو ہی اپنا لاہ عمل بنائیں اور قرآن کریم پر غور و فکر کریں. سامعین کرام, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ قرآن کریم مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ہدایت اور رحمت ہے کیا مطلب؟ جس طرح سے اس قرآن کریم نے بنی اسرائیلیوں کو سیدھے رستے کی نشاندہی کی, جو لوگ بھی اس قرآن کریم پر ایمان لے آئیں گے یہ قرآن کریم ان کو ان گمراہیوں سے بچا لے گا جن میں وہ مبتلا ہیں. چونکہ مشرکین مکہ کے ٹائم میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرما رہا ہے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن کریم مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مومنین کے لیے, دوسروں کے لیے نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو صحیح رستے کی رہنمائی کی, لیکن جو لوگ بھی اس قرآن کریم پر ایمان لے آئیں گے اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو یہ قرآن کریم ان کو ان گمراہیوں سے بچا لے گا جس پر وہ ہیں. اور اس قرآن کریم پر ایمان لانے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان ایمان والوں پر ایسی سعادتیں, ایسی رحمتیں اور ایسی خیر و برکت کا نزول ہوگا جس کے بارے میں قریش مکہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایسے ہی ہوا جب مسلمان قرآن کریم پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا تو وہی مسلمان جو کسی زمانے میں بدو کہلاتے تھے, کسی زمانے میں دیہاتی کہلاتے تھے, کسی زمانے میں اعرابی کہلاتے تھے, وہی مسلمان اس پوری دنیا کے رہبر اور رہنما بن گئے. محترم سامعین کرام, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا, ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا, اور رب زبردست بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کفار مکہ ہیں جو برابر مسلمانوں سے ان کے عمل کی وجہ سے, ان کی عقیدے کی وجہ سے اختلاف کرتے رہتے ہیں, ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں, ان پر تانے بازی کرتے رہتے ہیں, مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بالکل صبر کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کے درمیان بھی اور آپ لوگوں کے درمیان بھی فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا فیصلہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے میں غلطی بھی نہیں کر سکتا. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس وقت کے اور ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ سب سے پہلی بات وہ اختلاف کو چھوڑے, لیکن اگر وہ اختلاف پر قائم رہتے ہیں تو ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھے اور کون نا حق پر تھے. حالانکہ مشرکین مکہ کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو گیا, لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ مشرکین مکہ حق پر نہیں تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے یہ حق پر تھے. اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا, دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. محترم سامعین کرام, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید مخاطب فرمایا اور کہا فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے, یقیناً آپ صریح حق پر ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے, یقیناً آپ صریح حق پر ہیں. یعنی یہ جو مشرکین آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی بالکل جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں, تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیجئے. بے شک آپ بالکل کھلے ہوئے حق پر ہیں, آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق کا ہی ساتھ دے گا, نہ حق کا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں دے گا. سامعین کرام, اس سورت کریمہ میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں جو ہماری نصیحتوں کے لیے ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے, جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں.
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا